بچوں کے روزے کے سلسلے میں کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ابھی 10 سال کا ہے، 10 سال سے اوپر کا ہے، روزے کی طاقت رکھتا ہے، اسے تاکید کرنا چاہیے روزہ رکھنے پر، تو وہ روزہ رکھے۔ 10 سال کا ہے، اس سے کم کا ہے، روزہ رکھے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، پھر اس سے زبردستی نہ کرائے، سمجھ۔ لیکن طاقت ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھنے کی تاکید کرنا چاہیے، سمجھ۔ ایک دم چھوٹے بچوں سے روزہ رکھانا اور اس کے اوپر نام دکھاوا، باقاعدہ روزہ کھلوائی کا ایک فنکشن، اس کے اوپر 5 سال کا بچہ میرا روزہ رکھا، ان کو اس کا ایک یہ فنکشن، جیسے برتھ ڈے کا فنکشن ویسے ہی، میرا بچہ یہ مہینے میں 15 روزہ رکھا، چھوٹا میرا 5 سال کا بچہ، بول کر کے اسے رکھ کر کے اللہ اس کے اوپر ایک دعوت، کیا فنکشن، اس کی سب اجازت نہیں، یہ دکھاوا ریاکاری عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے 7 سال کا ہوتے ہوئے، ہے نا، تو 7 سال کے بعد بچوں سے روزہ رکھو، اسے عادت ڈالنے کے، پورا روزہ رکھنے ہوتا نہیں، کوئی بات نہیں، جتنا بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 10 سال کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، طاقت ہے تو اسے پورے روزہ رکھوانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں، ابھی انہیں توڑا تو ابھی قضا جیسے بڑوں کو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہے، اس کے اوپر کیا ابھی قضا وضا، ابھی 15 سال 14 سال میں اس کے اوپر روزہ فرض ہونے والا ہے، تو اس کے لیے تیار اس کو کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال بچوں سے روزہ رکھوانے کے سلسلے میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، 10 سال اور اس سے زیادہ کے بچوں سے ضرور کیا کیا گیا، روزہ رکھوایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ مسائل کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لمبر وار میں بولتے جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کے کھایا پیا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ اگر کوئی بھولے سے کھایا پیا تو وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کرے، روزہ نہ چھوڑے نہ توڑے، ایسا سوچ کر کے اللہ میں کھا ابھی میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہ بھول کر کھایا، نہ جان بوجھ کر، نہیں بھول کے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں گیا ہے، روزہ باقی ہے، شام تک روزے کے ساتھ ہی رہنے کا، میرا روزہ گیا بول کر کے توڑنے کا نہیں۔ پھر یہ کھایا سو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا ہے۔ اب دیکھو نا ہماری شریعت میں بھول سے اگر کوئی کھا پیا تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، حتیٰ کہ بھول گیا تھا، بیوی سے ملا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول الگ چیز ہے، وہ صرف کون جانتا ہے، نہیں کہاں بھی انہیں جان بوجھ کے کر کے بولا تو میں بھولا بول کر، ارے بھائی یہ میرے اور آپ کا اللہ اور اس کے درمیان کا مسئلہ ہے، بھول یہ صرف کون جانتا ہے۔ کسے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو پوچھ کر کے دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ بتانے کا کام علماء کا ہے، باقی کون بھول سے کر رہا ہے، کون غلطی سے کر رہا ہے، کون جان بوجھ کے کر رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یاد رکھیں روزہ ہے نا، بھول سے روز ٹوٹتا نہیں، غلطی سے ٹوٹتا ہے، غلطی سے ٹوٹتا ہے۔ آگے آپ سنیں گے، ابھی تو میں روزہ نہیں ٹوٹنے والے مسئلے والا، ابھی وضو بنا رہا ہے، آپ اس کو معلوم ہے میں آج روزے سے ہوں، وضو بناتے بناتے وہ کلی کیا، کلی کرنے میں کیا ہوا، تھوڑا سا انہیں ذرا زیادہ ہی بات لوگ کلی کر غرغرا لے اندر پانی گیا کام سے، اس کا روزہ گیا اس کا روزہ گیا۔ کیا ضرورت ہے او کرنے کی رمضان میں، غرغرہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، کیا خاندان روزے کی حالت میں زیادہ اوپر کلی کر کے پھینکنے کا، لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے میں مت کرو بھائی، دوسرے ٹائم میں کرو، ایسا وہ کرے تو جاتے ہیں اندر پانی، ایک قطرہ بھی گیا نا حلق کے اندر، روزہ ٹوٹ گیا، یہ غلطی، اسے بولتے کیا غلطی، اسے بھول نہیں بولتے، اس کو معلوم تھا میں روزے سے ہوں، تو بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے روزہ ٹوٹتا۔ لیکن اگر وضو بناتے وقت اس کو معلوم نہیں میں روزے سے ہوں، بھول گیا وہ روزہ، وہ جیسے 11 مہینے میں او کرتا تھا، اس میں او گیا کام، گیا بولو پانی، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس کو کوئی بتانا بھائی او کرنا کو رمضان میں۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرایا، سمجھ رہے، شوگر کا اس کا سب کراتے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگوں کو
خالی وہ کم مہینے میں ہفتے میں سب کرانا پڑتا ہے، نہیں تو مشکل ہے۔ اللہ اسی بیماری سے بچا ہم سب کو۔ تو روزہ نہیں ٹوٹا، خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دل کے مریض ہیں، بعض لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر لوگ ایسے دوا دیتے ہیں جو زبان کے نیچے رکھ کر کیا ہو جاتا ہے، اس کی صرف زبان کے نیچے رکھنے کا، رکھتے ہی وہ دوا کیا ہوتا ہے، جذب ہو جاتا ہے وہاں، سمجھ رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ سمجھو کہ تھوک میں مل کر وہ دوا کا جو جزو ہے، حصہ ہے، وہ تھوک میں مل کر حلق کے نیچے گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا ایسا ہے کہ اس کے حصے نہیں نکلتے، وہیں کیا ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ اسی طرح روزے میں ڈائلیسس، گردے کی دھلائی کرنا، سمجھ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گردے کی دھلائی کرنے کے لیے کیا، ابھی انہیں روزہ رکھا تھا کہ روزہ رکھ، بعض لوگ رکھتے کیسی بیمار ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اب اسے ڈائلیسس کرانے کے لیے لے کے گئے، سمجھ رہے۔ اس میں کیا ہے، خون کو کیا کرنے کا، کلین کرنے کا نا، کچھ کرتے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کوئی چیز اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی چیز باہر آئی تو روزہ ٹوٹتا ہے، سمجھ رہے۔ انما الافطار مما دخل وليس مما خرج، کہ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز اندر داخل ہونے سے، کسی چیز کے باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے معدے میں، پیٹ میں، دماغ میں کوئی چیز داخل کر دی نلکی کے ذریعے سے یا کسی ٹیوب کے ذریعے سے تو پھر تو روزہ ٹوٹتا ہے، سمجھ رہے۔ ہاں، کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے مائکروسکوپ لگا کر کے کیا کرتے ہیں، نلکی ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے، پیٹ کے اندر، دماغ، پیٹ کے اندر سب ڈالتے ہیں، ہاں ڈالتے، سمجھ رہے۔ اس میں اگر خالی اس نلکی کو ڈال کر کے نکالا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں ملم، کوئی دوا وغیرہ لگا کر کے اندر ڈالا، وہ وہیں رہ گیا، دوا آئنٹمنٹ وغیرہ اندر رہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کوئی چیز اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوا ہے، ڈال کر نکالے، ابھی جیسے نلکی ڈال کر کے نکالے، روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم ان کو آکسیجن ڈالتے ہیں، آکسیجن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے ہیں۔ آکسیجن میں کیا ہوتا ہے، ایک صاف ستھری ہوا ان کو سپلائی ہوتا ہے، انہیں سانس لیتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کچھ دوا وغیرہ ملا کر کے ڈال دے سمجھو، پھر وہ دوا سانس کے ساتھ اندر چلا گیا تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں صرف ان کو سونگھا جاتا ہے، اس میں ایک الگ ان کو بیماری سے شفا ملتی ہے، ایسے بھی دوائیں ہیں۔ تو دواؤں کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ دوا ایسا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جیسے کہ پاؤڈر جیسا کوئی ہے، وہ اگر سونگھنے سے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے دھواں اگر ہونا بول کر کے گاڑی میں جالے کرتا، اچھا لگا اسے دھواں بول کر اندر لیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں۔ سینٹ میں کیا بھی آتا نہیں نا، خالی ہوا رہنے کا، اس میں ہوا لیے کتنا بھی سمجھ لو روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں سمجھے۔ تو یہ سینٹ میں جو وہ اس میں کوئی چیز نہیں رہتی، سمجھ رہے۔ سینٹ جو خوشبو رہتی ہے نا، خوشبو کو دکھا سکتے کیا آپ، میں پوچھ رہا ہوں، دکھا سکتے؟ ہوے کو دکھا سکتے؟ تو ایسی چیز آپ اندر لے لو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی چیز آپ دکھا سکتے، کچھ جز جیسے پاؤڈر وغیرہ، وہ آپ اندر لے لے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ دھواں دکھا سکتے کہ نہیں، دکھا دیتے ہیں، اس کو لے لیا، جیسے بیڑی پھونکا اندر لیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے جا رہا تھا چلتے چلتے، وہ ہوتا ہے نا بات چیت، ایسا منہ کھولا، پھٹ سے کیا ہو گیا، مکھی اندر چلا گیا یا مچھر اندر چلا گیا، تو بغیر اختیار کے مچھر اندر گیا یا مکھی اندر گیا حلق کے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ ہونا بول کو کوئی بھی لیتا نہیں، وہ الگ بات ہے، بغیر اختیار کے گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ دان سے خون نکلا لیکن اندر نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ اگر اندر لے لیا تو پھر دیکھا جائے گا خون زیادہ ہے، تھوک زیادہ ہے، خون زیادہ ہے روزہ ٹوٹا،
خون اور تھوک برابر ہے تب بھی ٹوٹا، خون تھوڑا ہے تھوک زیادہ ہے نہیں ٹوٹا، سمجھ رہے؟ بہرحال نکلنے سے کیا کرنا چاہیے، اس کو تھوک دینا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے، خالی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نگلنے پر مسئلہ ہے، نگلنے پر مسئلہ ہے۔ جنابت کی حالت تھی، ویسے ہی سحری کھایا، غسل وغیرہ نہیں کیا، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ باقی ہے اس کا۔ اذان ہونے کے بعد جا کر غسل کرا، غسل کرنے کے بعد میں کیونکہ 35 منٹ ہے، شامل مسجد میں جماعت ملتا ہے بول کر کے آرام سے جا کے غسل کر کے بعد میں کیا گیا، سیدھا شامل مسجد نماز پڑھنے گئے۔ ایک بات بولیں، چلے روزہ کیا بھی نہیں ہے۔ ابھی سحری کھایا تھا، وہ کیا ہوا، دانت میں کچھ سپڑ گیا تھا، اور چنے کی مقدار میں اگر ایک دانت میں کوئی چیز تھی، سمجھے؟ ابھی وہ فجر کے ٹائم میں نماز پڑھتے پڑھتے آیا، سمجھ رہے؟ یا پھر نماز کے بعد میں ایسا ابھی آ گیا، اس کو کیا کر گیا، نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، سمجھ رہے؟ اگر نہیں نگل کر کے پھینکتا تو اچھا تھا، لیکن ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں نا، چنے کے برابر، دال کے برابر، ہاں، تو وہ اگر نگل گیا سمجھ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر نکال کر کے باہر پھر اندر لیا تو گیا کام سے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کوئی کرتا نہیں، بولا سنیں، کرا تو گیا کام سے۔ ہاں، غسل لوگ کرتے ٹھنڈک کے لیے، کر سکتے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی سے کلی کیا، کلی کرنے کے بعد میں کچھ تری رہتے ہیں نا، اب ایک آدمی کلی کرنے کے بعد میں تری پانی کا کچھ گیلا پن رہتا ہے، اسے نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کر دیا، اس کے بعد جو تری رہتی ہے نا، اسے نگلنے سے روزہ نہیں۔ اتنا باریکی میں گئے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا بندہ، کیا قرآن صاحب۔ ابھی کلی کرنے کے بعد میں بار بار تھوکنے کا، یہ تھوک ہے نا بہت بڑی طاقت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بار بار تھوکیں گے نا آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، نگلنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھوک کو جمع کر کے نگلنا۔ بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو پسینہ نکلتا ہے کام کرتے کرتے، وہ پسینے میں کیا ہوا، 2-3 قطرے منہ کے اندر چلے گئے، بغیر اختیار کے، بھول کے اندر چلا گیا۔ کام ایسا ہے، اللہ نے ہم کو اچھا رکھا ہے، بعض لوگ کتنی محنت کرتے معلوم، ہاں، روزے کی حالت میں بھی کرنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے نا، کیا کرنا ہے؟ تو ایسے میں 2-3 قطرے چلے گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کان کا میل اگر صاف کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی پان کھانے والا رہتا ہے، پان کھایا سحری کے وقت میں، اور اس کے بعد اس کی جو سرخی رہتی ہے نا، تھوکنے کا اتنا تھوکا، سمجھ رہے، اس کے بعد سرخی لال پن ہے نا، وہ لال پن جو ہے نا تھوک میں مل کر کے نگل لیا، کب ہو، سحری کے بعد میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ لال جو رنگ ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں ناک سڑک کیا، ایسا بلغم وغیرہ تھا، سمجھ رہے، سردی وغیرہ، اس کو نکالنا چاہیے، لیکن کیا کرنے کا، ابھی نماز کی حالت میں بول کر کے کیا کر دیا، نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا کرو بولنے کا نا میں ایسا ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ اسی طرح رال بولے تو تھوک، ایسا سو رہا تھا، بعض لوگ ہوتے سوتے سوتے اور منہ کھلتا ہے، وہ ساتھ میں کیا بھی نکلتا ہے، جڑلو، اس میں جڑلو بولتے ہے نا، تھوک، ایسا نہیں گیا، اتنے میں کوئی نہیں، کوئی بیدار کیا، وہ جو رال نکلا تھا نا، نگل لیا اسے، سمجھ رہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا کرو بولنے کا نا میں، ایسا ہوا تو خود بخود قے اور الٹی آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود آئے تو۔ کوئی آدمی بہت گرمی ہے، ٹھنڈا پانی میں کیا کیا، رومال بھگا کر کے رومال سر کے اوپر رکھا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے، آج کے زمانے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں آنکھ سے بھی منفذ ہے بول کر، مطلب رستہ ہے بول کر، آنکھ میں دوا ڈالے تو حلق میں محسوس ہوتا ہے بول کر۔ علماء اس زمانے سے اب تک کان میں جاتے روزہ ٹوٹتے، ابھی آج کل کی تحقیق کیا ہے، کان اور دماغ میں یہ نہیں ہے بول کر بولتے، پھر بھی احتیاطاً کیا ہے، کان میں دوا نہ ڈالیں، کیونکہ علماء نے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے بولتے، آنکھ میں دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا بولتے،
لیکن آج کل کی سائنس کیا بولتی ہے کہ آنکھ سے بھی کیا رستہ ہے بول کر، اس کے لیے نہیں ڈالے تو اچھا ہے، احتیاط کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو فقہا لکھیں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کہ حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو تب بھی، لیکن احتیاطاً نہ ڈالے تو خوشبو سونگھنے سے بھی روزے میں بدن پر وکس لگاتا ہے، وکس سمجھ رہے ہیں، ٹھنڈی وغیرہ بخار میں سر درد وغیرہ لگایا، اب اس کی خوشبو سونگھا یا لگانے سے کچھ روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے، وکس لگانے سے۔ اسی طرح تیل مالش کیا بدن میں سر میں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے دوران جاتے جاتے حلق میں وہ دھول کیا ہو گیا، اندر چلا گیا، جان بوجھ کے نہیں، کوئی بھی جان بوجھ کے دھول اندر نہیں لیتا ہے، سانس لینے میں کیا ہو گیا، دھول بھی اندر چلا گیا۔ کبھی گاڑیاں ایسا لے کے جا جاؤ، دھول بھی پیچھے سے، ہوا یہ کیا بولتے ہیں، دھواں بھی دھول بھی سب بھی پیچھے والوں کو دیتے دیتے جاتے، سمجھ رہے۔ روڈ کنارے اگر بالو وغیرہ ہے تو پھر بولنے کا چنا، کلین رستہ ہے تو صرف دھواں چھوڑ کے جاتے ہو، اگر سائڈ میں اگر بالو وغیرہ ہے تو دھواں کے ساتھ دھول بھی۔ وہ کار میں اے سی کار میں بیٹھنے ان کو کچھ معلوم ہوتا نہیں، کیا توصیف بھائی، ہمارے جیسے ٹو ویلر والے کچھ معلوم نہیں، ستیاناش پیچھے والے کائی کو آیا اس کے پیچھے میں بول کر گھر میں بیٹھتا تھا اچھا تھا بول کے، کیا آپ کتنا تکلیف ہوتے وہاں، خیر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بغیر اختیار کے دھول بھی، دھول کے ساتھ کیا بولتے ہیں، دھواں بھی چلا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابھی غسل کرتے کرتے کان میں پانی ڈالنا نہیں بولے، لیکن پانی چلا گیا، غسل کرتے کرتے پانی اندر گیا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہیں جان بوجھ کے ڈالا سلم میں، غسل کرتے کرتے گیا، کوئی بات نہیں، حرج نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ڈالا، کچھ لوگ کہتے کہاں ڈالنے گئے، ایسا کوئی ڈالتے ہے، کان نازک چیز ہے بھائی، اس میں پانی کیسے ڈال رہے ہیں آپ؟ ارے ڈاکٹر لوگ بولتے کان میں نا روئی ڈال کر کے نہاؤ بول کر کے، کبھی کبھی پانی اندر جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ ابھی نہیں لے ایسا مار رہا ہے، تو ایسا کرتے کہ تمہیں دیکھے گا، کہیں بولو نا تو کہیں کوئی کرا تو بولے، ایسا کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ایسا کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں ڈسچارج ہو گیا، احتلام ہو گیا، نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے، سمجھ رہے، جو رات میں ہونے کا ہے نا، دل میں چھوا، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، سوتے سوتے گرمی سے نکلتا ہے، کبھی کبھی ٹینک فل ہو گیا تو کیا کرنا ہے، پانی اور ہو جاتا ہے نا، گرمی سے ہوتا ہے کبھی، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے سوچ رہا تھا استغفر اللہ لے گا، کیا ہو گیا، استغفر اللہ، ڈسچارج ہو گیا، سوچتے سوچتے، بعض لوگ ہوتے ہیں خالی دیکھتے دیکھتے جو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہو سب، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھو مسئلہ بتا رہا ہوں، ایسا کرو بولنے کا نہیں، تو ایسا کیا، نکل گیا، ڈسچارج ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر مووی دیکھ رہا ہے، استغفر اللہ، فلم دیکھ رہا ہے، روزہ کیا، اس کا ایمان اج گیا، اس کا ستیاناش، سمجھ رہے۔ میں تصور کی بات کر رہا ہوں، تصور الگ ہے، دیکھنا الگ ہے۔ اس زمانے میں فقہا کو ہے نا، میں اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ ایسا بھی زمانہ آئے گا بول کر، یا ابھی زمانہ وہ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، اللہ حفاظت، گندگی، وہ اگر دیکھا کام سے گیا، اس کا روزہ کیا، وہ تو ایمان بھی گیا اس کا، اللہ حفاظت فرمائے، نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، روزے میں مزی نکلا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ مزی بولے تو سمجھتے، مزی بولے تو ابھی بیوی سے آدمی ساتھ میں سویا تھا، بیوی سے، سمجھ رہے، صحبت کرنا منع ہے لیکن ساتھ میں سویا تھا، یا پھر یہ کہ کھیلنا نہیں بیوی سے روزے کی حالت میں نہیں کھیلا، اس میں کیا ہوگا، مزی نکلی، روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے۔ اگر سمجھو کہ ڈسچارج ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا، صحبت کیا تو کفارہ بھی دینا پڑتا، کفارہ بولے تو 60 روزے بھی ایکسٹرا ایک روزہ، 60 پر ایک روزہ رکھنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے نہ ٹوٹنے کے مسائل، روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں سے، آئندہ انشاءاللہ روزہ ٹوٹنے والے مسائل آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت سے ایمانے میں کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین آمین، سبحان اللہ۔